السلام علیکم۔ محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 12 جون بروز اتوار شام 7 بجے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے۔ 2-3 اہم ایشو آپ کو پتہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ لیٹسٹ چیزیں بھی آ جائیں، کچھ چیزیں دہرانے والی ہوں وہ بھی آپ تک آ جائیں تاکہ پتہ چلتا رہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ 25 مئی کہ حقیقی آزادی مارچ سے پہلے لوگوں کے گھر کس طرح چادر اور چار دیواری کی پامالی کی گئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی آپ کے پاس کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ پہ اگر چل رہی ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ بیگم ناصرہ جاوید اقبال جو سابقہ جج رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، اور بہو ہیں حضرت علامہ اقبال کی، اور جو کچھ ہوا وہ میں نہیں دہرانا چاہتا کیا کچھ معاملے ہوئے۔ وہاں ایک ساجد تھے، ان کے گھر بھی رات کا چادر اور چار دیواری میں پھلانگ کے اندر جا کے پکڑنے کی کوشش کی۔ کہیں تو اس کا مداوع ہوگا اس ظلم کا، کبھی تو چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور دہشت گردی عدالت میں جو ہے نا، پولیس کانسٹیبل کو فائرنگ کر کے مارنے والے کی ملزم کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض یہ درخواست ضمانت منظور کی ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا، یہ 7 ممبر بینچ تھا جو جسٹس آصف علی کھولا چیف جسٹس تھے، جسٹس مشیر عالم، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس جاز الحسن، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس سید منصور علی شاہ، جس میں کرمنل اپیلوں میں بیٹھ کر کورٹ نے بڑا واضح طور پر کہا تھا۔ 7واں پیرا اس کا بیک گراؤنڈ میں ابھی میں چلا دیتا ہوں۔ Before parting with this judgment, we may observe that the definition of terrorism contained in Section 6 of the as it stands at present is too wide, and the same includes so many actions, design and purpose which have no nexus with the generally recognized concept of what terrorism is. Apart from that, including some other heinous offences in the preamble and third schedule of the Act for trial of such offences by anti-terrorism code, when such other offences do not qualified to be included in the definition of terrorism, puts an extra and unnecessary burden on such courts and causes delay in trial of actual cases of terrorism. It is therefore recommended that the Parliament may consider substituting the present definition of terrorism by a more the definition, bringing it in line with the international perspective of that offence and focusing on violent activities aimed at achieving political, ideological or religious objectives. We therefore recommend that the Parliament may also consider suitably amending the preamble to the Act and removing all those offences from the third schedule to that Act which offences have no nexus with the offence of terrorism. یہ رپورٹڈ ججمنٹ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صرف مقصد یہ ہے کہ ابھی تک کیا یا نہیں کیا، ورنہ میں اس بارے میں لکھ بھی رہا ہوں، لیکن کورٹ نے اپنا مائنڈ دے دیا بڑی وضاحت کے ساتھ، اور اس والے معاملے کو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم ون وے اور دی ادر کورٹوں کے سامنے ریز کریں۔ یہاں آگے چلنے سے قبل میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور بڑی اہم ہے، آپریشن رجیم چینج۔ اب اس میں نے 2-3 چیزیں آپ سے بتانی ہیں۔ میں غزوہ ہند کو بہت اہمیت دیتا ہوں، جو اس سے ریلیونٹ احادیث مبارکہ ہیں، اور جو ابھی جو معاملات چل رہے ہیں نا، آپریشن رجیم چینج، وی آر ہیڈنگ ٹورڈ غزوہ ہند۔ دیٹ از مائی، یہ میرا اپنا ایک اندازہ ہے، یا آپ کہہ دیں میرا وہم کہہ دیں، میرا گمان کہہ دیں، جو مرضی آپ نام دے دیں، کہ پاکستان کے اندر اس وقت دین کے حوالے سے دین کے مخالف لوگوں کا غلبہ آ چکا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہند کے حکمران جکڑ کے لے جائیں گے۔ ذرا سنتے ہیں، ڈاکٹر طالبان ٹیم کو کہا ہے، ڈاکٹر طارق القادری کے حوالے سے، ڈاکٹر اسرار احمد کے حوالے سے، اور باقیوں کے کوئی 5, 7, 10 منٹ کی اگر ہو بھی جائیں یہ مل کے، یار آپ لوگوں کے لیے سننا بہت ضروری ہے، یہ سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جہاد ہند کے حوالے سے کیا آج کل کا وہ جہاد کس درجے میں ہے؟ دیکھیے، حضور کی حدیث میں 2 جہاد ایک حدیث میں جمع کیے گئے۔ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے آگ سے چھٹکارا دے دیا۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک لشکر وہ ہوگا جو ہند پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا لشکر وہ ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ کا ساتھ ہو کر اور دجال سے جنگ کرے گا۔ ایک حدیث میں ان دونوں کو جمع ہونے سے جو نتیجہ میں نکالتا ہوں وہ یہ کہ وہ اس وقت ہوگا
کہ جب کہ کہیں اسلامی خلافت کا نظام قائم ہو کر پھر دائیں بائیں جو ہے اس کی توسیع کا مرحلہ آئے گا. جیسے کہ جزیرہ نماء عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ صحابہ کرام کی جد و جہد سے اور جہاد کے ان سارے مرحلوں سے گزر کے دین قائم ہو گیا، خلافت کا نظام برپا ہو گیا. اب وہاں سے فوجیں نکلی دائیں بائیں اور سیدھے شمال کی طرف. دائیں طرف عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور دوسرے اور مشرق کی طرف، مغرب میں جو ہے شام سے ہوتے ہوئے مصر اور لیبیا اور بحر اوقیانوس تک، اور ایک شمال میں سیدھا جو ہے کوکیشیا کی طرف. یہ 3 لشکر نکلے تھے. اسی طریقے سے گمان غالب یہ ہے کہ اللہ کرے بات بڑی دور کی معلوم ہوتی ہے. گمان یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں متحد ہو کر ایک ملک بنیں گے انشاءاللہ، اور یہاں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. پھر یہاں سے مشرق کی طرف ہندوستان اور یہیں سے پھر مغرب کی طرف وہ معاملہ ہو جائے گا جو حضور نے فرمایا کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنتفع بإیلیا. خراسان کے علاقے سے وہ لشکر چلیں گے کہ جو سیاہ پرچم لے کر چلیں گے اور ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر دفن کر دیے جائیں. تو یروشلم کی بازیافت بھی پھر اسی وقت ہوگی، ہندوستان بھی دوبارہ فتح اسی وقت ہوگا. ورنہ ہندوستان پر تو غزوہ جو ہے وہ محمد بن قاسم نے بھی کیا تھا، پھر محمود غزنوی نے بھی، پھر غوری نے بھی. یہ تو مختلف غزوات ہوتے رہے ہیں. اسی طریقے سے پھر جو شاہ ولی اللہ کے زمانے میں احمد شاہ ابدالی آئے، یہ تو ہوئے. لیکن یہ ایک حدیث میں دونوں کو جمع کرنا جو ہے در حقیقت یہ اس آخری دور سے متعلق ہے. واللہ عالم. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن ادرکتها انفق فیها نفسی ومالی فإن اقتل كنت من افضل الشهداء وإن ارجع فانا ابو ہریرہ المحرر. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہند کے غزوہ اور جہاد کا ہم سے وعدہ فرمایا اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا اس ہند کے غزوہ میں تو اپنی جان و مال خود خرچ کروں گا، اور اگر غزوہ ہندوستان میں شہید ہو گیا تو افضل الشہداء ہوں گا، اور اگر بچ گیا تو محرر یعنی دوزخ کی آگ سے، اس جنگ سے بچنے والے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیے جائیں گے. اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 3173، پھر حدیث نمبر 3174، یہ نسائی شریف میں، اور پھر تیسری حدیث 3175، اس میں اس بات کی تصریح ہو جاتی ہے کہ یہ جس غزوہ ہند کی بات ہو رہی ہے، یہ پہلے والے اکثر، میں نے اس لیے اس کی تصریح کر دی کہ لوگوں کے ذہنوں میں، بعض علماء کے ذہنوں میں اور عوام جو علماء سے سنتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے کہ شاید یہ غزوے وہی تھے جو ہو چکے. نہیں، نسائی شریف کی تیسری حدیث پہلی 2 حدیثوں کی شرح کر رہی ہے اور اس کے زمانے کی تعیین کر رہی ہے. صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام. فرمایا 2 لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. ایک لشکر ادھر ہند میں جہاد کرنے والا، دوسرا لشکر ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا. یہ آیت کریمہ ایک وقت میں 2 لشکروں کا ذکر کر رہی ہے. ہند میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. جب ہندوستان کی طرف لشکر امام مہدی علیہ السلام بھیجیں گے، ہندوستان، سندھ یعنی پاکستان اور پھر چائنا فتح ہوگا. ہند، سندھ یعنی پاکستان اور چائنا، سین بھی فتح ہوگا. یہ پورا خطہ فتح کریں گے مہدی علیہ السلام کے لشکر، اور ہندوستان کے بادشاہ پابند سلاسل کیے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑ کر بیت المقدس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تخت کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور قرب قیامت کی علامات میں بیان کیا ہے جس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ محمد بن قاسم
اور سلطان محمود غزنوی کی جو پہلی 2 فتوحات ہیں اس سے مراد وہ نہیں ہے، یہ قرب قیامت کی ادوار فتن کی فتوحات ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہند کے غزوہ اور جہاد کا ہم سے وعدہ فرمایا اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا اس ہند کے غزوہ میں تو اپنی جان و مال خود خرچ کروں گا، اور اگر غزوہ ہندوستان میں میں شہید ہو گیا تو افضل الشہداء ہوں گا، اور اگر بچ گیا تو محرر یعنی دوزخ کی آگ سے، اس جنگ سے بچنے والے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 3173، پھر حدیث نمبر 3174، یہ نسائی شریف میں، اور پھر تیسری حدیث 3175، اس میں اس بات کی تصریح ہو جاتی ہے کہ یہ جس غزوہ ہند کی بات ہو رہی ہے، یہ پہلے والے اکثر میں نے اس لیے اس کی تصریح کر دی کہ لوگوں کے ذہنوں میں، بعض علماء کے ذہنوں میں اور عوام جو علماء سے سنتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے کہ شاید یہ غزوے وہی تھے جو ہو چکے۔ نہیں، نسائی شریف کی تیسری حدیث پہلی 2 حدیثوں کی شرح کر رہی ہے اور اس کے زمانے کی تعیین کر رہی ہے۔ صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ فرمایا 2 لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، ایک لشکر ادھر ہند میں جہاد کرنے والا، دوسرا لشکر ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا۔ یہ آیت کریمہ ایک وقت میں 2 لشکروں کا ذکر کر رہی ہے۔ ہند میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، جب ہندوستان کی طرف لشکر امام مہدی علیہ السلام بھیجیں گے، ہندوستان، سندھ یعنی پاکستان اور پھر چائنا فتح ہوگا۔ ہند، سندھ یعنی پاکستان اور چائنا، سین بھی فتح ہوگا۔ یہ پورا خطہ فتح کریں گے مہدی علیہ السلام کے لشکر، اور ہندوستان کے بادشاہ پابند سلاسل کیے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑ کر بیت المقدس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تخت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام اس طرف جہاد میں مصروف ہوں گے اور ان کا بھیجا ہوا لشکر غزوہ ہند میں مصروف ہوگا، اور حدیث بتا رہی ہے بیک وقت 2 لشکر، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جی آپ نے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ لیے۔ اب پہلا کام یہ تھا کہ پاکستان کے اندر عمران خان جو دین کی ترجمانی کر رہا تھا اس کو اٹھا کے باہر پھینکنا تھا، اور اس کو پھینک دیا گیا، نکال دیا گیا، لفظ میں سخت نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ دوسرا آپ نے دیکھا کہ جوئش لابی سے ملنے کے لیے، طے کرنے کے لیے باتیں ساری ایک ایجنڈے کے تحت، کچھ لوگ یہاں سے گئے، وہ جا کے وہاں ملے، اور جو جوئش پریزیڈنٹ ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آ گیا۔ ہم بھول گئے حضرت قائد اعظم حضرت علامہ اقبال نے بڑی وضاحت کے ساتھ فلسطین ایک آزاد کے حوالے سے اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بیعت کیا دی، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی اسرائیل وغیرہ کو نہیں مانتے اور نہ ہمیں ماننا چاہیے۔ اس کا 3rd ایونٹ آیا تھا بھارت کے اندر جو گستاخانہ بیان کے حوالے سے ہے نا، پرتشدد مظاہرے ہوئے، 2 افراد جاں بحق ہو کے، بھارتی جنتا پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے پیغمبر اسلام آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبصرے خلاف یہ مظاہرین ہوئے۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ یہ رانچی میں مظاہروں پر سیدھی گولیاں ماری، 130 افراد کو سڑک پر نکالی جانے ریلیوں کے دوران گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس گولی چلانے پر مجبور ہو گئی، اور افسران نے کہا کہ ہجوم نے مسجد سے بازار تک مارچ نہ کرنے کے احکامات کی خلاف ورزی کی،
اور جب پولیس نے لاٹھی چارج سے ریلی کو منتشر کرنے کی کوشش کی تو ٹوٹی ہوئی بوتلیں اور پتھر پھینکے گئے۔ لیکن یہ حالات اور واقعات آپ سمجھ سکتے ہیں، مسلم وہاں پر ایک اقلیتی برادری سے، حالانکہ کتنی تعداد ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے والی بات یہ ہیں، سوشل میڈیا فوٹیج میں دارالحکومت میں دیگر مقامات پر جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے طلباء کو اپنا نوپور شرما کا پتلا جلاتے ہوئے دکھایا گیا، جس کے متنازع بیان نے یہ ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اتر پردیش پولیس نے بھی ایک ریلی کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس فائر کی۔ شمالی بھارت کی ریاست بھر میں کئی مظاہرے کیے گئے۔ سینئر سرکاری سیکٹری جو ہے نا، جو میں بات بس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حالات اور واقعات کولکتہ کے اندر جہاں کہیں بھی ہیں مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو میں اس چیز کو غزوہ ہند سے ملا رہا ہوں۔ باہر یہ یاد رکھیے گا، برصغیر پاک و ہند کے حکمرانوں کو جکڑ کر لے کے جانا ہے وہاں۔ یہ کوئی خوش فہمی میں ہے، اور جس کو غزوہ ہند مل گیا اس سے بڑی نہیں ہے۔ ہم بھی تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی غزوہ ہند، اور وہ جو وہاں شہادت ہے وہ شہادت ہے۔ دیکھیں، موت تو آپ کی ایک دن آنی ہے، وہ تو آپ روک نہیں سکتے ہیں، جتنا مرضی آپ بات کر لیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں حالات اور واقعات کیا ہیں، اور ان چیزوں کے نتائج آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی تحریک لبیک پاکستان نے جمعہ کے روز مارچ کیا، اور باقاعدہ انڈیا کے اگینسٹ کھل کر سامنے آئے۔ اب میں اسی میں آگے لے کر چلتا ہوں آپ کو، اور قرضوں کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم ہے کمیٹی فار دی ایبولیشن آف اللیجیٹیمیٹ ڈیٹ۔ انہوں نے رجیم چینج، حکومت تبدیلی، سیاسی بھوچال اور پاکستان پر گہرے ہوئے قرضوں کے سائے، یہ ٹرمائل پاکستان میں جو ہے نا جی، رجیم چینج پولیٹیکل کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ انہوں نے ڈیٹ کرائسس بیان کیا ہے۔ انہوں نے امریکہ سے جو بتایا ہے نا، ناراضگی کی 3 بڑی وجوہات بتائی ہیں، جن میں سب سے اہم وجہ عمران کا وہ قدم ہے جس کے تحت اس نے دنیا بھر کے ممالک سرمایہ کار کے ساتھ ہونے والے 23 معاہدوں کی منسوخی اور اکثر نئے معاہدوں کو تحریر کرنے کا آغاز کیا تھا۔ سمجھ آئی یہ بات ہے؟ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ اٹ۔ عمران خان از بیسیکلی اے سروائیور۔ یہ چھوڑ دیں اس بات کو، برسر اقتدار آئے اس بات کا اندازہ کر لیا تھا۔ گزشتہ حکومت پاکستان کو ایسی عالمی معاہدوں میں پھنسا گئی جن کی وجہ سے حکومت کے ہاتھ مکمل طور پر بند چکے تھے، اور ملک کا جو مفاد ہے وہ تباہ ہو رہا تھا۔ سرمایہ کار کا تصور، کا عالمی تصور، وہ جال ہے جس کے لیے انویسٹر پروٹیکشن کے تحت کوئی بھی حکمران عوامی معاہدے مفاد کے تحت کوئی قدم نہیں کر سکتا۔ آنے کے بعد عمران خان جب آئے، ورلڈ بینک ایک ذیلی ادارے جو ہے نا، آپ کو یاد ہے، انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ، 3 پرائیویٹ ججوں کا ایک ٹرائبل ICSID، اور یہ بیسیکلی ڈسپیوٹ کے حوالے سے ہے، تمام کارروائی بند کمرے میں ہوئی، اور اس ٹرائبونل نے اپنے اس خفیہ چلانے والے مقدمے کا فیصلہ سناتے $6 ارب آسٹریلین کمپنی کو تاوان ادا کرنے کا ہوں، جس کا لائسنس اس بنیاد پر منسوخ کر دیا گیا تھا کہ اس میں پروجیکٹ سے ماحولیاتی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ٹیتھیان کوپر جو ہے نا، اور ان کے ساتھ ایک ٹرائبونل نے پاکستان کو $11 ارب تاوان ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ٹرائبونل کی ذرا سمجھیے گا، یہ انٹرنیشنل کانسپریسیز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا، آپریشن رجیم چینج نہیں، آنکھیں کھول لیں آپ، بند کمرے میں خفیہ طور پر ہوئی۔ یہ بھی جو ٹرائبونل ہے عالمی چیمبر آف کامرس کے تحت کام ہوا۔ عمران خان نے اس فیصلے کے خلاف طویل قانونی جدوجہد کی، یہ موقع بھی اپنائے کیا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد سے ہماری غربت میں اضافہ ہو، اور کمپنی کے لیے بھی ایسے فیصلے کو ICSID فضا میں کرنا مشکل ہو جائے گا، مگر نافذ کرنے والی امریکی عدالت نے پاکستان کے مقدمے کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بے سروپا خواہش کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ 2 ممالک کے بیرونی مصالحت کاروں کے ذریعے ٹیتھیان سے گفتگو کا آغاز کیا، اور 2022 کے آغاز میں کمپنی کے ساتھ معاہدہ مکمل کر لیا۔ اس میں ہمارا خاص یاد رکھیے گا ISI کا بہت رول ہے، پاکستانی فوج کا بہت رول ہے اس میں، اور اس معاہدے کے اعلان کے فوراً بعد دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو ان تمام ICSID میں خوف کی لہر دوڑ گئی، اور کیسوں کا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان کے اس معاہدے کو بھی نظردار میں رکھنا پڑا،
اور اس ٹرائبونل کے سامنے اس وقت میکسکو میں اوڈیسی کمپنی کا $4 ارب کا معاہدہ اور دیگر کئی عالمی معاہدے زیر سماعت تھے. یہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کیا گیا تھا، بلکہ ایسے کئی معاہدوں پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے خلاف 10 کمپنیاں عالمی عدالت میں جا چکی ہیں. ایسے یہ 30 معاہدے تھے جو زرداری اور نواز شریف حکومتوں نے پاکستان کے مفادات کے خلاف کیے، جن کا جائزہ لینے کے لیے عمران خان نے ایک ٹرائبونل بنا دیا. وہ 10 معاہدے جن کے خلاف کمپنیاں عالمی عدالت میں چلی گئیں، ان میں سے 9 کمپنیاں کے ملک کی حکومتوں سے پاکستان نے رابطہ کیا اور معاہدوں میں ترمیم کے لیے گفتگو شروع کی. معاہدوں کے ذریعے طویل مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کے ذریعے اثر نو تحریر کرنے پر اتفاق ہوگی. اس تبدیلی کے لیے سمری 5 اگست 2021 کو تیار کر لی گئی تھی. اس سمری کے تحت یہ 30 کمپنیوں کے معاہدے دوبارہ لکھے جانا تھے اور 16 مزید معاہدہ جن پر اتفاق ہو چکا تھا مگر ابھی باقی تھا، ان کو کینسل کر دیا گیا. ریٹیفائی سرکاری منظوری یہ بے رحم رجیم کی کہانی کی مختصر سی جھلک ہے، اور یہ وہ ناقابل معافی جرم ہے جو عمران خان کی حکومت سے سرزد ہوا. اگر عمران خان ایسا کر گزرتا تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کا عالمی مفاد مستحکم ہو جاتا، بلکہ یاد رکھیے گا دنیا بھر کے ممالک میں پھیلے ہوئے عالمی مالیاتی شکنجے کے خلاف بھی لاتعداد آوازیں اٹھنے لگیں. ایسے ناخلف اور گستاخ شخص کو کی حکومت کو تو برطرف ہونا ہی تھا. عمران خان ایک سٹیٹسمین کے طور پر ابھرا ہے. بہت سے لوگوں کو اختلاف رہیں گے، لیکن یاد رکھیے گا تاریخ لکھی جا رہی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.